بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا ایک کلپ وائرل ہو گیا اور عمران خان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ عمران خان کے لیے بہت بری خبر جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ پائندی درخواست مسترد ہو گئی۔ اچھا، اب درخواستیں جو مسترد ہو رہی ہیں نا، ان کے لیگل جو بھی پلس مائنس ہوتے ہیں یا لیگل وہ کس حد تک درست ہو رہی ہیں کس حد تک نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس میں بہت سارے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ جو سیاستدانوں کے فیصلے ہوتے ہیں سنا وہ ہوتے ہی سارے سیاسی ہیں۔ میں اس بات کو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ماضی ایسے فیصلوں سے بھرا پڑا ہمارا۔ ہم وہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوں اور پائن لگے ہو اپنا کیا کہتے ہیں جو ہے نا گڈ ٹو سی والا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سر، لگے آؤ انے واہ ریلیف دینا، جس کو دیا ہے انے واہ دیا ہے، جس کو نہیں دینا انہوں لٹکاتا پھڑ کے اس کو پنامہ میں سے کاما نکال کے نہل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو لیگل پوائنٹ ہیں وہ کیا ہیں، اور لیگل پوائنٹ کے اوپر میری رائے جو ہے وہ بالکل ایسی ہوگی جیسی میں جو ہے وہ فرض کریں کہ ایٹم بم دے بارے رائے دینی شروع کرنا کہ وہ کیوں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، یا جو ہے وہ کوئی، یعنی میرا مطلب ہے کہ لیگل پوائنٹ لیگل لوگ جانتے ہیں اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے۔ مگر بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی اور درخواست میں انہوں نے کہا کہ جناب میرا جو ٹرائل ہے سائفر والا وہ پوائنٹ باہر کرو، جیل کے اندر نہ کرو، اور مجھے باہر بلائیں، جہاں پہ عدالت ہے وہاں پر آؤں گا۔ اب عمران خان ایسا کیوں چاہ رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا اس لیے چاہ رہے تھے کیونکہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جناب میں باہر جاؤں گا، پبلک کی ذرا تحریک اٹھے گی، پبلک میرے مگر آئے گی اور پبلک جو ہے نا وہ جناب کیا کہتے ہیں نعرے مارے گی اور ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، یا میڈیا سے بات کروں گا اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک کے ذریعے میں یعنی ان کے ذریعے میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں گا۔ تو یہ اوپن کورٹ ہوگی اور مجھے بہت ساری آزادیاں حاصل ہوں گی۔ اچھا، ویسے یہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے، میں فرینکلی کوئی بھی فیصلہ جو ہے معاملہ وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنا حساس کیس تھا، اس کو جناب ساری دنیا نشر کرتا براہ راست، تو یہ ایک پریسیڈنٹ تو آ گئی نا وڈی عدالت والوں، تو نکی عدالتوں نے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی، اسی ریزنز کیا دی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر مجھے یہ جو عمران خان کی خواہش تھی نا، اس کے پیچھے جو بات تھی وہ بتا دی میں نے آپ کو، مگر مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا اور بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور دنیا کے یعنی ایک ملک کے نہیں دنیا کے بڑے لیڈر نیلسن منڈیلا نے اپنی کتاب میں وہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور وہ 25 کے 27 سال انہوں نے قید تنہائی کاٹی اپنی قوم کی آزادی کے لیے، اور پھر آزادی دوالی پائن نے، ٹھیک ہے، اور امن کی بات کی، ساری زندگی پیس کی بات کی۔ انہوں نے کہا جنہوں نے مظالم کیا انہوں نے بھی معاف کرتا، کوئی گل نہیں، خیر ہے، یہ دل وڈا کرو، آگے بڑھو۔ وہ ان کو پھر ساری دنیا نے جو ہے نا وہ امن کا ایک قسم کا دیوتے ہی بنا لیا، اور وہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، پوری دنیا کرتی ہے۔ اچھا، اب نیلسن منڈیلا صاحب جو ہیں، اچھا یہ بات یہ نہ رکھیے گا، میں اپنے سارے جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ مثال دے کر یہ مت سمجھیے کہ میں عمران خان نو نیلسن منڈیلا نہ ملان دی کوشش کرنے لگا، نہ سر، وہ پائن بہت مطلب وڈے قد کاٹ کے آدمی تھے۔ یہ تے بھائی جڑا بیچارہ یہ تے انہوں تے دی پارٹی نہیں پوچھ دی، میں تو ویسے آپ کو ایک جو ہے وہ صرف ایک ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ نیلسن منڈیلا صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے 16 سال ہو گئے، 15-16 سال جیل کاٹتے ہوئے، تو جو اب ظاہر آپ کو لے کے جاتے ہیں عدالت میں، لے کے واپس آتے ہیں، وہ جو لوگ تھے وہ پولیس والے، میں نے ان سے ذرا یاری بلی جی پی گئی تھی، میں ان کہا یار میں کسی لئے ذرا چاہ پیاننا جب واپسی دیتے جیل تو کسی ہوٹل لے جاؤ، میں ذرا چائے وہاں پینا چاہتا ہوں، تو ایک آپ کا ایک کمفرٹ لیول بن جاتا ہے۔ ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ یہ بھائی نسن نہیں لگا، اے ہتھ کڑیاں توڑ کے یا چھڑا کے نہیں کہ دوڑ نہیں لانی۔ اب منڈیلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا کہ جب لوگ مجھے دیکھیں گے میں ان کے لیے جناب اتنی قربانی کٹ رہے ہیں، میں جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو سلاحوں کے پیچھے اور بھری جوانی چھپا جی اندر میں اتنی قربانی دے رہا ہوں، تو لوگ مجھے دیکھیں گے میری طرف بڑھیں گے،
کوئی تحریک پیدا ہوگی, کوئی جوش جذبہ آئے گا, کوئی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہوگا, وہ خبر بنے گی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں پر جب مجھے لے کے گئے پولیس والے تھے, پائل کسی نے دھیان ہی نہیں مارا کہ کون آیا کون گیا, پاجی سارے چپ سادھ کے سکون ڈاٹ کام نہ بیٹھے رہے اور بڑا بڑا کام کیتا انہوں نے, اور جناب ٹر پہ. کہتے ہیں مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یار میں اینالوگا نہیں لگا, یعنی ہلے ہی نہیں, یہ بولے ہی نہیں, انہوں نے میرے تکیا بھی ہے اور کوئی میری طرف آیا ہی نہیں, کسی نے اگے ود کے سلام کرنے کی بھی کوشش نہیں کی, دوروں ہی کو نعرہ مار دینا, کسی نے کچھ نہیں کیا. بڑا میں سوچتا رہا کہ خوف ہے یا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یا یہ کیا چکر ہے یار. تو پھر کہتے ہیں میں فائنلی جو اس نتیجے پہنچا کہ جناب ابھی اس قوم کے ساتھ جتنا ہاتھ ہوا ہے نا, جتنا زیادہ قوم کے ساتھ ترو کیتا گیا ہے, دھوکے ہوئے ہیں اور اس قوم کے لیڈروں نے کیے ہیں, ان کو آتے آتے اعتبار آئے گا کہ میں ان کے لیے آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں, تو ابھی مجھے مزید قربانی دینا ہوگی. تو پھر وہ مزید قربانی دیتے رہے, ظاہر ہے دینی سی پھر, تو وہ 27 سال تقریباً اندر رہے. پھر جب وہ نیلسن منڈیلا نے آزاد کروا لیا ساؤتھ افریقہ اور جس لیے وہ باہر آئے تھے, پھر وہ تاریخی استقبال ہے اور وہ پھر ایک تاریخ ہے پوری سر, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے نیلسن منڈیلا کی بات, یہ مجھے اہم یاد آ گئی, اس کا عمران خان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. عمران احمد خان نے صاحب جو ہیں ان کا بھی تھاٹ یہی اسی قسم کا ہے کہ میں باہر نکلا کو تحریک ہوئے گی, کچھ ہوئے گا. معاملہ یہ ہے کہ پوائنٹ تھی باہر نکلو گے, آپ میڈیا سے بات کریں گے یا آپ یہ سمجھتے کہ لوگ کیوں تھے آن گے, سر تہاڈا بندہ باہر ہے ہی کوئی نہیں. وہ فون تے ڈر دے مارے گل کرتے ہیں واٹس ایپ دے اتنے, 2-4 دانے تہاڈے ایک دا ہی ہے, ویسے 2 کی نے, باقی جڑے نے وہ سارے ٹویٹر تے بیٹھ کے ٹویٹ کھڑکاندے نے, ٹھیک ہے. اور جناب اے کہہ کے نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ پہ جاندے نے. بس میں آپ کو بتا دوں, یہ بعد میں صرف میں نہیں کہہ رہا, شیر افضل خان صاحب جو جنہوں نے چپیڑ نہیں پی سی, انہوں نے کٹے ایسی پڑھ کے, وہ کیا نام ہے مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے نے. ویسے میں کسی قسم کی بھی لڑائی بڑھائی کے حق میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جسلے کو بھائی یعنی بالکل ہی کہ ود جائے تو پھر منہ توڑنا پہنتا ہے نا. تو شیر افضل خان صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے. انہوں نے جو پہلی 2 لائنیں ہیں نا, وہ صرف وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹویٹ کافی لمبا ہے اور کافی دکھڑا انہوں نے رویا ہوا اپنا اور بیان کیا ہوا ہے کہ میرے لیڈر نے بڑا ظلم ہو گیا اور اسی گھر بیٹھے ہیں. لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان ہماری ریڈ لائن تھی, ہے, رہے گی, لیکن ہم نے اس ریڈ لائن کے لیے کیا ہے, بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے بیڈ کے اوپر کریلے گوشت کھان تو بعد ایک ٹویٹ, ٹھیک ہے, کریلے گوشت سے میں پایا انہوں نے لکھا, تو ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد جناب آپ نے کیا دی کہ ریڈ لائن تے ریڈ لائن ہوئی, اگلے ریڈ لائن تو نہیں پئی, کہنے کا مطلب ہے. تو یہ ہے عمران خان کی پارٹی. نیلسن منڈیلا پورے جو اس کی قوم تھی اس کا لیڈر تھا. عمران خان اپنی پارٹی کا بھی لیڈر نہیں. یوتھیے جو ہیں وہ کسی بھی صورت عمران خان کے خلاف بات نہیں سنتے, لیکن کوئی بھی یوتھیا سڑک پہ نکل کر عمران خان کے حق میں 4 نعرے مارنے کو تیار نہیں ہے. یہ میں نعرے پاکستان ہے, اس میں 30 اکتوبر 2011 کو جو جلسہ ہوا تھا وہ میں نے خود کور کیا تھا, اور ایک بڑا جلسہ تھا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, تروہی نہیں تھی, ایک بڑا جلسہ تھا. اور عمران خان کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا جلسہ تھا, کیونکہ عمران خان اس تو پہلے ٹانگے دی سواریاں نا خطاب کرتا سی, ٹھیک ہے. تو اچانک سے وہ جنرل پاشا کہا جاتا ہے کہ انہیں کو پتہ نہیں کیڑے لوگ اتنے باتتے, پھر ملک ریاض بھی لوگ آ گئے بیریا ٹاؤن تو پھر کافی ہے جی سلسلہ ہو گیا. لیکن باہر اس کے باوجود فیملیز آئی تھی, میں نے خود دیکھی فیملیز آتے ہوئے. میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آن والی جگہ پر ہی سی, البتہ یہ ہے کہ عام لوگ بھی آئے تھے, مگر ان کے آنے سے بھی کافی فرق پڑا تھا. بہر اس بات کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ وہی لاہور شہر ہے جس میں عمران خان کے 3 MN اور عمران خان کے 8 MP جیتے. اسی لاہور شہر پر عمران خان کی پارٹی کی کم و بیش کوئی 4 سال کے قریب جی حکومت رہی, 4 سال سمجھ لیں حکومت رہی ان کی, ٹھیک ہے. یعنی پہلے وہ تھا عثمان بزدار, اس کے بعد پرویز لائی آ گئے. لیکن یار آپ یقین کریں کہ وہ 8 MPA
3 MNA 8 3 11 اور اگے سال بھی پا لینے ہیں 4 وہ بھی پا لو تو 11 4 15 وہ 15 بندے بھی نہیں لبدے پے جڑے باہر نکل کر ریگل چوک پہ لبرٹی میں یا وہ جو ہے پنجاب اسمبلی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یعنی شرم کرو حیا کرو عمران خان کو رہا کرو. مطلب اینی گالی کو کہہ دے آگے, ٹھیک ہے, ایدی کہنے کو تیار نہیں ہے, اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. تو خان صاحب آپ اگر عدالتوں میں چلے بھی جاتے, اوپن کورٹ میں آپ کی ہیئرنگ بھی ہو جاتے, پائن تسی کی اتنے کر لینا جا کے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن خان صاحب کی اس درخواست کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا, یعنی نمٹا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے خود کئی درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کو شدید خدشات ہیں. تو جیل بڑی زبردست سیکیورٹی اتنے جج چلا جاتا ہے, تہاڈی خدمت چ حاضر ہو جاتا ہے, اتنے جناب وہ سن رہا سائفر کیس. اللہ اللہ خیری صاحب تانوں اوپن کورٹ کی کوئی لوڑ نہیں, آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کی درخواستیں ریکارڈ کے اوپر ہے, تو ہم اس کے تحت یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کی جو اپنی کیتی کرائی سے وہ پائندے کی آ گئی ہے سارے کام دے. اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو اس سے پہلے بھی شاید آپ کے نوٹس میں ہو, لیکن اب ایک دم سے پھر جو بشرا بی بی کا ایک کلپ ہے نا وہ وائرل ہو گیا. بشرا بی بی کی ایک آڈیو تھی اور اس آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں اپنا زلفی بخاری سے کہ عمران خان کی کچھ گھڑیاں ہیں, وہ گھڑیاں جو ہے وہ بیچنی ہیں. تو انہوں نے کہا مرشد ہو گیا. پھر بشرا بی بی ان سے پوچھ رہی ہیں آپ نے میں لفٹ نہیں کرائی. پھر وہ اس طرح گفتگو ہے اور لوگ پھر اس کو بہت غلط رنگ دے رہے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ لوگ جو رنگ دیتے ہیں وہ بات ہو بھی, تو یار مطلب سانو کی تکلیف فرینکلی وہ ان کا معاملہ ہے, وہ جانن تے انہوں دے رسپیکٹیو سپاؤسز جانن یا مطلب رب تے سارا کچھ جانتا ہی نا سر, پھر آپ ہی نبڑ لے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی کا وہ جو کلپ ہے نا وہ ایک دم سے وائرل ہو گیا دوبارہ. کیوں ہو گیا یہ ایک سوال ہے. مطلب پہلے وائرل ہوا تھا, اس تو بعد ادھا اچانک وائرل ہونا بنتا نہیں سی سر. وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک باقاعدہ جو ہے نا 2 دھڑے بن گئے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے. اور لڑائی ہو رہی ہے قیادت کی کہ عمران خان دے اندر ہے. اب عمران خان کا سیاسی وارث کون بنے گا, کون لیڈ کرے گا پارٹی کو, اس میں بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان جنگ و جدل جاری. ٹھیک ہے, اب بشرا بی بی کے خلاف جو لوگ ہیں جو علیمہ خان کے نزدیک ہیں, انہوں نے سر وہ کلپ کڈیا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں کے ری ٹویٹ مارتا کسی کے نے. اس کے بعد نون لیگ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ انہوں نے یاد آ گیا کہ وہ یہ پرانی گل پئی سی. انہوں نے جناب اتنے انہوں پھر کمانا شروع کرتا ہے اپلوڈ کر کے. تو عمران خان کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ بہت بری خبر ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جس وقت وہ آلریڈی ایک سیریس کرائسس کا شکار ہے, اے والی شیواں باہر آ رہی ہیں, اور اس کے گھر کی 2 خواتین, ایک بہن تے ایک بڑھی, وہ آپس گتو کھوئی ہو رہی ہیں بقول ذرائع کے. یہ بہت بری خبر ہے عمران خان کے لیے. حالات اچھے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی تھی, میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے غلطی کی, ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے تھی, اور جلسہ وہ کرتے تھے پائن سمجھ آ جاتی کنے کے بندے ہیں نے, مطلب گلاں کھل جانیاں سن. ایویں خام خواہ انہوں دے وہ بارے چاہے وہاں پر ہی ہے, انتظامیہ نے اجازت نہ دے کے. اگر وہ جلسے کی اجازت دیتے موچی دروازے میں دے دیتے, کہیں پہ بھی دے دیتے کہ آؤ جناب کر لو جلسہ, تو بہت اچھے ہو جانا سی, پتہ لگ جانا سی پائن کہ کنے جوگے ہے نے. کیونکہ خطاب کس نے کرنا تھا, انتظام کس نے کرنا تھا, یہ بھی ایک سوال اٹھنا تھا. تو چیزیں جو ہیں وہ سیریس آ جانی تھی پی ٹی کی سائڈ پہ. اب انتظامیہ نے سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے تے لے لیا. مجھے تو کم از کم ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی اجازت نہ دینا ایکچولی ایک سازش ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. انہوں نے کہ پار پان دی جڑی نا سازش ہے, ادروائز گل کوئی نہیں سی نکلنی. مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.